السلام علیکم. میں نے اس مشاعرے کا کارڈ رقعہ دیکھا. وہ حسنین عاقب صاحب سے میری ملاقات پونہ میں ہوئی تھی. وہ ملاقات حضرت فہیم صدیقی کی حمد و ثنا میں صرف ہوئی تھی. اس کے علاوہ کچھ تھا نہیں، لیکن وہ یادیں تھیں تو میں حاضر ہوا. ایک نظم سنیے. ہاں جی. بے منزل سفر اس نظم کا عنوان ہے. میرے خوابوں کے لاشے کو چلو اب دفن کرنے دو. میرے خوابوں کے لاشے کو چلو اب دفن کرنے دو. یہ میرے خواب جب تک میری آنکھوں میں تنفس ریز تھے دل بھی دھڑکتا تھا. میرے خوابوں کے لاشے کو چلو اب دفن کرنے دو. یہ میرے خواب جب تک میری آنکھوں میں تنفس ریز تھے دل بھی دھڑکتا تھا. مگر اب ذائقہ یکساں ہے جینے اور مرنے کا. چلو اچھا ہوا خوابوں کے پیچھے دوڑنا چھوٹا اذیت ناک بے منزل سفر آدھی صدی کا. بدن کی ہڈیاں پگھلا چکا ہے مگر اب ذائقہ یکساں ہے جینے اور مرنے کا. چلو اچھا ہوا خوابوں کے پیچھے دوڑنا چھوٹا اذیت ناک بے منزل سفر آدھی صدی کا. بدن کی ہڈیاں پگھلا چکا ہے تھکن ایسی کہ سانسیں پھولتی ہیں دم نکلتا ہے. کبھی تو رات کی شاخوں پر کوئی چاند اترتا. کبھی تو رات کی شاخوں پر کوئی چاند اترتا. بھری بارش میں جلتے دن کبھی تو بھیگ پاتے. بند آخری یہ سانسیں ایک مسلسل جبر بے منزل مسافت ہیں. میرے خوابوں کا لاشا برف کی سل پر پڑا ہے. یہ سانسیں ایک مسلسل جبر بے منزل مسافت ہیں. میرے خوابوں کا لاشا برف کی سل پر پڑا ہے. منہ چڑھاتا ہے اسے اب دفن کر دو. اب ایک نظم یہ نظم ہے. اس کا عنوان ہے توجہ چاہوں گا ذرا سی. پرندوں کوچ کر جاؤ. پرندوں کوچ کر جاؤ یہ موسم ہجرتوں کا ہے. پرندوں کوچ کر جاؤ یہ موسم ہجرتوں کا ہے. کسی اندھیاری دنیا میں کوئی اندیکھا جنگل ڈھونڈ کر روپوش ہو جاؤ. بند ملاحظہ فرمائے حضرت محترم کہ پرندوں کوچ کر جاؤ یہ موسم ہجرتوں کا ہے. کسی اندھیاری دنیا میں عاقب صاحب کسی اندھیاری دنیا میں کوئی اندیکھا جنگل ڈھونڈ کر روپوش ہو جاؤ. وہ ساری گنبدیں جن پر تمہارا ہی بسیرا تھا تمہارا آشیانہ تھا وہ سب ڈھا دی گئی. پرندوں کوچ کر جاؤ وہ ساری گنبدیں شاہ صاحب جن پر تمہارا آشیانہ تھا تمہارا ہی بسیرا تھا وہ سب ڈھا دی گئی ہیں. تمہارے تاج محلوں کے ہر ایک مینار پر ربزاق بیٹھے تمہاری ہڈیوں سے ماس چن چن کھا رہے ہیں. من ملاحظہ فرمائیں وہ ساری گنبدیں جن پر تمہارا ہی بسیرا تھا تمہارا آشیانہ تھا وہ سب ڈھا دی گئی ہیں. عظیم صاحب تمہارے تاج محلوں کے ہر ایک مینار پر ربزاق بیٹھے تمہاری ہڈیوں سے ماس چن چن کھا رہے ہیں. بند دیکھیے کہ تمہارے جنگلوں میں آگ لگوا دی گئی ہے. تمہارے جنگلوں میں آگ لگوا دی گئی ہے. تمہارے جنگلوں میں آگ لگوا دی گئی ہے. ہر ایک وہ پیڑ جس پر بھی تمہارے گھونسلے ہیں سب کے سب رہ رہ کے کاٹے جا رہے ہیں. دیکھیے وہ بولی بن دیکھیے کہ وہ بولی جس پہ تم کو ناز تھا جس کی حلاوت دل سے دل میں پیار بھرتی تھی تمہاری بے زباں منقار سے کب کے کھرچ ڈالی گئی ہے. بن دیکھیں وہ بولی جس پہ تم کو ناز تھا
جس کی حلاوت دل سے دل میں پیار بھرتی تھی، تمہاری بے زباں منقار سے کب کے کھرچ ڈالی گئی ہے۔ وہ ساری ندیاں، جھرنے، کنویں، تالاب اور جھیلیں جہاں تم چونچ بھر پانی پیا کرتے تھے، تمہارے واسطے وہ سب فراتے عہد حاضر ہیں۔ وہ ساری ندیاں، جھرنے، کنویں، تالاب اور جھیلیں رانا جہاں تم چونچ بھر پانی پیا کرتے تھے، تمہارے واسطے وہ سب فراتے عہد حاضر ہیں۔ پرندو، یہ بند دیکھیے کہ پرندو، جب کبھی تم دانہ چگنے کے لیے نیچے اترتے ہو، پرندو، جب کبھی تم دانہ چگنے کے لیے نیچے اترتے ہو تو سارے زعفرانی گدھ تمہارا ایک ایک پر نوٹ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے پرندو، جب کبھی تم دانہ چگنے کے لیے نیچے اترتے ہو تو سارے زعفرانی گدھ تمہارے ایک دو پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تمہارا ایک ایک پر نوچ لیتے ہیں، تمہاری موت کی ہچکی میں کیسی زندگی محسوس کرتے ہیں۔ پرندو، جب کبھی تم دانہ چگنے کے لیے نیچے اترتے ہو تو سارے زعفرانی گدھ تمہارے ایک دو پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تمہارا ایک ایک پر نوچ لیتے ہیں، تمہاری موت کی ہچکی میں کیسی زندگی محسوس کرتے ہیں۔ پرندو، ہوش میں آؤ، پرندو، ہوش میں آؤ، قطار اندر قطار، بس ایک ہی جتھے میں رہ کر تمہاری موت زندہ رہ سکے گی۔ آخری میں سر میں تو خوش ہو رہا تھا کہ اور فرمائیے۔ ہاں، پرندو، جب کبھی تم دانہ چگنے کے لیے نیچے اترتے ہو، اس کا بحر دیکھیے کہ جب کبھی تم دانہ چگنے کے، بے بحر تو نہیں ہو رہا صاحب جی، پرندو، جب کبھی تم دانہ چگنے کے لیے نیچے اترتے ہو تو سارے زعفرانی گدھ تمہارے ایک دو پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تمہارا ایک ایک پر نوچ لیتے ہیں، تمہاری موت کی ہچکی میں کیسی زندگی محسوس کرتے ہیں۔ پرندو، ہوش میں آؤ، قطار اندر قطار، بس ایک ہی جتھے میں رہ کر تمہاری موت زندہ رہ سکے گی۔ بہت شکریہ۔